بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جھوٹ بولنے سے کسی کی جان بچتی ہو تو جھوٹ گناہ نہیں۔ اگر آپ نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین مانو آپ نے زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ اپنے اوصاف سے ہی انسان عظیم بن سکتا ہے، اونچا مرتبہ حاصل کرنے سے نہیں۔ محل کی اونچی ممتی پر بیٹھنے سے بھی کوا عقاب نہیں بن سکتا۔ اپنے اندر چھپی ہوئی برائی، برے خیال اور بری نیت کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ اپنی اصلاح سب سے مشکل کام ہے اور دوسروں پر نکتہ چینی سب سے آسان۔ اس انسان سے زیادہ مفلس اور کوئی نہیں جس کے پاس صرف دولت ہے۔ اصلاح کے بغیر ندامت ایسے ہی ہے جیسے سوراخ بند کیے بغیر جہاز سے پانی نکالنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب آپ کی قابلیت کا لوہا مانے تو آپ کو دوسروں کی قابلیت تسلیم کرنا ہوگی۔ اگر لوگ ہمارے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں اس کا برا نہیں ماننا چاہیے، جس طرح گرجا گھر کا مینار اپنے گرد چلاتی ہوئی چیلوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ انتقام لینے والا اپنے دشمن کی سطح پر رہتا ہے اور معاف کر دینے والا اس سے بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اطمینان جد و جہد میں ہے، حصول میں نہیں۔ اگر کوئی شخص مجھے ایک بار دھوکہ دیتا ہے تو لعنت ہے اس پر، اگر وہ شخص دوبارہ مجھے دھوکہ دیتا ہے تو لعنت ہے مجھ پر۔ 1000 قابل انسانوں کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اقتدار ہونے سے ہوتا ہے۔ بدقسمتی محض بہتان ہے جو کاہلوں کی طرف سے خدا پر لگایا جاتا ہے۔ بھوک اور افلاس کی وجہ پیداوار کی کمی نہیں بلکہ اس کی غلط تقسیم ہے۔ اعتماد محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تندرست آدمی کو بھیک دینا ناانصافی ہے۔ جب تک بات کو عقل کے ترازو میں تول نہ لو، جواب ہرگز نہ دو۔ جب جیب خیرات کر کے خالی ہو جاتی ہے تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ جدائی محبت کو شیریں بنا دیتی ہے۔ عقل بادام کھانے سے نہیں بلکہ دھوکہ کھانے سے آتی ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم عقل ہوتا ہے۔ جو 2 خرگوشوں کے پیچھے دوڑتا ہے وہ ایک کو بھی نہیں پکڑ سکتا۔ جب تم غمگین دکھائی دو گے تو تمہارے حاسد خوش ہوں گے، جب تم خوش رہو گے تو تمہارے حاسد غمگین ہوں گے، اس لیے ہمیشہ مسکراتے رہو۔ دولت سے ہم اینک خرید سکتے ہیں مگر نظر نہیں، دولت سے ہم کتابیں خرید سکتے ہیں لیکن علم نہیں، دولت سے ہم ادویات خرید سکتے ہیں مگر صحت نہیں، دولت سے ہم سخاوت کر سکتے ہیں مگر عبادت نہیں، دولت سے ہم خوشامد کر سکتے ہیں
مگر خلوص نہیں۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری برائی بھی کرتا ہوگا۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ جب مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو آدمی خبیثوں کی رائے پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تقدیر پر یقین رکھو اور تدبیر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اگر کسی فقیر کے پاس ایک روٹی ہوتی ہے تو وہ آدھی خود کھاتا ہے، آدھی کسی بھوکے کو دے دیتا ہے۔ اگر بادشاہ کے پاس ایک ملک ہوتا ہے تو وہ ایک ملک اور چاہتا ہے۔ اعمال کی آواز الفاظ سے بلند ہوتی ہے۔ جو شخص علم رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیمار کی مانند ہے جس کے پاس دوا تو ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کرتا۔ جس طرح گدلے پانی میں اپنا عکس دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح غصے میں بھی انسان نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی بھلائی کس بات میں ہے۔ خوف یا لالچ سے کی ہوئی اطاعت انسانوں کو پسند نہیں تو خدا کو پسند کیسے ہوگی؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن گناہ ہے اور انسان کا سب سے بہترین دوست کتاب ہے۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ بخیل خواہ دولت مند ہو ذلیل ہوگا، سخی خواہ مفلس ہو لوگ اس کی عزت کریں گے۔ جاہل کی بات کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جس مصیبت کا انجام اچھا ہو وہ اس خوشی سے بہتر ہے جس کا انجام برا ہوا۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھو۔ حقیقی دوست سے بڑھ کر کوئی آئینہ نہیں۔ دھوکہ یا عیاری چھوٹے کمبل کی طرح ہے، اس سے سر چھپاؤ گے تو پیر ننگے ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا جھوٹ ہی انسان کو برباد کر دیتا ہے، جیسے دودھ کو ایک بوند زہر۔ جسے ایسے دوست کی تلاش ہے جس میں کوئی خامی نہ ہو تو اسے کبھی کوئی دوست نہیں ملے گا۔ جو خدا سے ڈرے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہ ڈرے وہ سب سے ڈرتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو اس کا چارہ اور چارہ گر خود پیدا ہو جاتے ہیں۔ خوبصورتی کی تلاش میں چاہے ہم پوری دنیا کا چکر لگائیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو کہیں نہیں ملے گی۔ دنیا میں صرف 2 طرح کے لوگ ہی انسان کہلائے جانے کے حقدار ہیں، ایک وہ جو مر چکا، دوسرا وہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔